حضور پر نور شافع یومن نشور، سرور کشور رسالت، تاج دار ختم نبوت، اللہ کے آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں کے نام بھی سماعت فرمائیں کہ پہلا دروازہ ہے جنت کا باب الصلاۃ۔ اس دروازے سے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے والے گزریں گے۔ اور جنت کا دوسرا دروازہ ہے باب الریان۔ اس دروازے سے ماہ رمضان المبارک کے پابندی کے ساتھ روزے رکھنے والوں کو آواز دی جائے گی۔ اور تیسرا دروازہ ہے جنت کا باب الجہاد۔ اس دروازے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو آواز دی جائے گی۔ چوتھا دروازہ ہے باب الصدقہ۔ اس دروازے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ اور اپنا مال خرچ کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ جنت کا 5واں دروازہ ہے باب الحج۔ اس دروازے سے بیت اللہ شریف کا حج عمرہ کرنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔ اور چھٹا دروازہ ہے باب الایمن۔ اس دروازے سے ان لوگوں کو بلایا جائے گا کہ جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین اور توکل تھا۔ جنت کا 7واں دروازہ ہے باب الذکر۔ اس دروازے سے ان لوگوں کو آواز دی جائے گی جن کی زبان اور جن کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتا تھا، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اور جنت کا 8واں دروازہ ہے باب الکاظمین۔ اس دروازے سے ان لوگوں کو بلایا جائے گا کہ جو ذاتی طور پر غصہ پی جاتے تھے اور ذاتی طور پر کسی کو معاف کر دیتے تھے۔ اور ان دروازوں سے ان لوگوں کو بلایا جائے گا کہ جو لوگ یہ نیک اعمال کرتے تھے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی خوش نصیبی، ایسا مقام، ایسا درجہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ ہر چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مثال کے طور پر اس کے پاس درہم ہے تو وہ 2 درہم دے، دینار ہیں تو 2 دینار دے، کپڑے ہیں تو کپڑوں کے 2 سوٹ اللہ کی راہ میں دے، یا جانوروں میں سے ان کے پاس اونٹ ہیں تو وہ 2 اونٹ اللہ کی راہ میں دے، بکریاں ہیں تو 2 بکریاں اللہ کی راہ میں دے، گائیاں ہیں تو 2 گائیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے۔ کوئی بھی اس کے پاس چیز ہے تو ہر چیز میں سے 2 عدد اللہ کی راہ میں جو بندہ دے گا اس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کر پیش کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے مکان کی دیواروں کے اوپر اس طرح ہاتھ مار مار کے محسوس کر رہے تھے کہ کوئی سوئی بھی باقی تو نہیں رہ گئی، سوئی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا کوئی خوش نصیب امتی وہ بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دے گی کہ تم ادھر سے گزر جاؤ، دوسرے دروازے سے آواز آئے گی تم ادھر سے گزر جاؤ، تیسرے دروازے سے آواز پڑے گی تم ادھر سے آؤ، چوتھے دروازے سے آواز پڑے گی، اس طرح ہر دروازے سے اس خوش نصیب امتی کو آواز پڑے گی کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے پیارے صدیق، وہ تو ہے
سب سے پہلے سر فہرست ان لوگوں میں تو شامل ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی۔ باب الصلاۃ سے بھی آواز پڑے گی، باب الریان سے بھی آواز پڑے گی، باب الجہاد سے بھی آواز پڑے گی، باب الصدقہ سے بھی آواز پڑے گی، باب الحج سے بھی آواز پڑے گی، باب الایمن سے بھی آواز پڑے گی، اور باب الذکر سے بھی آواز پڑے گی، باب القاظمین سے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو آواز پڑے گی، اے پیارے صدیق اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کتنا مرتبہ، کتنا مقام ہے۔ آج کوئی بندہ کسی سے ناراض ہو جائے نا تو وہ کہتا ہے میرے گھر میں تجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ کسی کے اوپر خوش ہو جائے، کسی کی چاہت کرے اور کسی کے ساتھ محبت کرے تو وہ کہتا ہے تیرے لیے میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، رات کو بھی کھلے ہیں، دن کو بھی کھلے ہیں، صبح کو بھی کھلے ہیں، شام کو بھی کھلے ہیں۔ کیسی خوش نصیبی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی۔ ہم تم سب جنت کو چاہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جن کو جنت چاہتی ہے۔ یہ مرتبہ مقام ہے حضرت صدیق اکبر کا۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہم سب کو ایسے لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔